نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مرزا جیلمی اولیاء اللہ کے حوالے سے اپنی زبان کو دراز کرتا رہتا ہے، جیسا کہ ایک پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے اپنی زبان کو دراز کیا، بکواس کی، اور ایک بار پھر اس نے بزرگوں کے حوالے سے بکواس کی ہے۔ پہلے تو آپ یہ بکواس سنیے۔ پھر میں وہ خادم حسین رضوی صاحب والی بات کروں گا، انہوں ہلکا نہ جانو، ہاں جیڑا پونکدا جے نبی تے پونکدا جے، تے تواڈے بزرگ بھی نبی اتے پونک کے گئے نے، تے تواڈے بزرگ بھی نبی اتے پونک کے گئے نے۔ تے دیکھو جنہ انہوں نے پچھلے 1200 سال وچ پونکیا سی، 12 سالاں وچ اللہ تعالیٰ نے کڈی وڈی بلا چھڑ دیتی ہے، ہاں سارا گند صاف ہو گیا جی 12 سال۔ جی تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ بھونکتا کون ہے، بکواس کون کرتا ہے، اور مرزے نے گند صاف کیا ہے، یہ گند مزید پھیلایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام ایک تسبیح کے حوالے سے فضیلت بیان کر رہے تھے، مرزے نے بھی اس فضیلت کو بیان کیا، اور بیان کرتے کرتے مرزے نے بکواس کر دی، مرزے نے گند پھیلایا۔ آپ وہ سنیے۔ تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے آپ کو کہیں کام تھا، آپ گھر آئے، پھر کہیں گئے، تو جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ سیدہ جویریہ آپ کی بیوی جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھی ہیں۔ آپ کافی دیر بعد واپس آئے، سورج کافی بلند ہو چکا تھا، تو آپ نے کہا تم صبح سے ابھی تک بیٹھی ہو؟ کہا یا رسول اللہ۔ فرمایا دیکھو تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے تمہارے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ یہ 4 کلمات، یہ 3 دفعہ پڑھنے ہیں، صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی حدیث صحیح مسلم کی، تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا۔ اچھا مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ سست تھے دعوت کے حوالے سے، دین کی پریکٹس کرنے کے حوالے سے؟ تو اگر حضور علیہ السلام کو یہ ثواب مل رہا ہے تو مجھے آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ وہ تو ڈیڈیکیٹڈ تھے نا دین کے لیے، وقف تھے نا، اللہ کے پیغمبر تھے۔ اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی یہ سکپ کریں اور ان کو ثواب ملے، ہم تو پھر بھی اپنی دنیاوی کمزوریوں کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے یعنی یہ اہتمام نہ کر سکیں، تو ہمیں تو بدرجہ اولا مل جائے گا، تو یہ ثواب اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا، تو ہمیں تو بدرجہ اولا مل جائے گا، تو ہمیں تو بدرجہ اولا مل جائے گا، تو ہمیں تو بدرجہ اولا مل جائے گا۔ اب یہاں پر مرزے نے کیا بات کی کہ اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے تو ہمیں نبی علیہ السلام سے بدرجہ اولا ثواب ملے گا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بکواس ہے کہ نہیں ہے؟ بدرجہ اولا سے مراد یہ ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے پہلے ثواب ملے گا۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ، کیا ان کی نیکیوں کے ساتھ ہم اپنی نیکیاں یا ان کے ثواب کے ساتھ ہم اپنا ثواب ملا سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ملا سکتے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ بکواس ہے کہ نہیں ہے، اور گند کیا بزرگوں نے پھیلایا ہے یا پھر مرزا خود پھیلا رہا ہے؟ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ گند مرزا جیلمی پھیلا رہا ہے اور صاف ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ جو مرزے کی آپ نے بکواس سنی، مجلس نمبر 110، 1 گھنٹہ 3 منٹ کے بعد مرزے نے یہ بکواس کی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ گند بزرگوں نے پھیلایا ہے یا پھر مرزا گند پھیلا رہا ہے؟ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دلیل کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے مرزے کی بکواس رکھی ہے، اور جو چیزیں بزرگوں کی طرف جھوٹی منسوب ہیں، جو چیزیں ان کی طرف کفریہ چیزیں، جن کو ہم بھی کفریہ کہتے ہیں، وہ چیزیں بزرگوں کی طرف منسوب کر کے یہ کہا جاتا ہے، مرزا عوام کو یہ تاثر دیتا ہے کہ یہ چیزیں بزرگ کہتے آ رہے ہیں، حالانکہ مرزا وہ کوئی صحیح سند کے ساتھ وہ چیز ثابت بھی نہیں کرتا، بس یہ کہتا ہے کہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہم نے تو دلیل کے طور پہ مرزے کی بکواس آپ کے سامنے رکھی ہے، اور مرزا تو دلیل کے طور پہ بکواسیں رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو چیزیں مرزا عوام کے سامنے رکھتا ہے کہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ گند پھیلا رہے ہیں اور ہمیں آپ کا گند صاف کرنا پڑا ہے، لہذا آپ یہ گند مزید نہ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں عقائد اہل سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔